اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ ملک آیت 25-26 ایکسپلینیشن. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر آپ سارے سچے ہیں. متا کا جو ورڈ ہے عربی میں جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں وین، کب، یہ کوشچن کرنے کے لیے یوز نہیں ہوتا، یہ استفہامی ورڈ نہیں ہے. متا عربی میں جب بھی یوز ہوتا ہے یہ یوز ہوتا ہے ان دا کانٹیکسٹ کہ آپ کسی کو جب چیلنج کرتے ہیں یا آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو موک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ڈسبلیورز ہیں اتنی باحکمت گفتگو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے ان کو ایک ایک اللہ کی آیت کھول کر بیان کی اور ان تک ہدایت کو کما کم پہنچایا، لیکن انہوں نے نہ انہوں نے سنا اس ہدایت کو، اور نہ انہوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا، تدبر کیا، نہ انہوں نے اپنے عقل استعمال کی، نہ انہوں نے اپنے دل استعمال کیے، اور ان کے آنکھوں کانوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں. تو اس ہدایت کو سننے کے بعد یہ نہیں کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں اس لیے سوال کر رہے ہیں، وہ اس کا صرف نعوذ باللہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ آگے سے مذاق میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کب پورا ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر آپ سارے سچے ہیں. تو وہ سیکھنے کے لیے نہیں، وہ موک کرنے یا چیلنج کرنے کے لیے کہ اچھا پھر لے آئیں. جیسا اور انبیاء کو بھی کفار نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ملائکہ جو عذاب لے کے آتے ہیں. یا ایک جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم سے کہا کہ آپ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پہ گرا دیں اگر آپ سچے ہیں. نعوذ باللہ. ان کنتم صادقین اگر تم سب سچے ہو، اس کے اندر دو معنی ہیں. ایک یہ کہ یہاں پہ جب کفار مکہ نے کہا اگر آپ سب سچے ہیں، تو ایک تو یہ اعتراف ہے کہ آج تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے ایک ہی پیغام لے کے آئے، سب ایک ہی طرح کی نذیر لے کے آئے، ایک ہی طرح کی بشارتیں لے کے آئے، کیونکہ میسج حق تو ایک ہی ہے اور ہر نبی کا پیغام بھی سیم ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک جتنے انبیاء آپ سے پہلے بھی آئے وہ بھی یہی وعدے کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخرت کے بارے میں سیم بات کر رہے ہیں. تو آپ سب نے جو یہ آخرت کی اور حیات بعد الموت کی جو بات کی، اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہمیں دکھا دیں. دوسری اس میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان کنتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سب صحابہ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ the moment ہم میں سے کوئی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم صرف مسلمان نہیں بنتے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشن دیا حق پہنچانے کا، وہ ہم سب کی آٹومیٹکلی ڈیوٹی بن جاتی ہے. جیسا سورہ مدثر کا جو شروع کی 7 آیات ہے وہ مشن سٹیٹمنٹ ہے آف اسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، اور اپنے رب کا نام بلند کیجیے اور اپنے آپ کو رزق سے دور رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کریں. وہ پوری 7 سٹیٹمنٹس ہیں. تو دا مومنٹ ہمیں سے کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مشن ہمارا مشن بن جاتا ہے، اور ہم پہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم ایز ایمبیسڈرز آف اسلام ہم پھر حق کے داعی بنے اور مبلغ بنے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اور پھر اپنی زبان سے بھی ہم حق لوگوں تک پہنچائیں. اب ان کنتم صادقین اگر آپ سب سچے، ان ورڈ سے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹ اباؤٹ صحابہ اور اسلام سمجھ آتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ مکی پیریڈ، یہ صورت اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں مکی پیریڈ کی صورت ہے، اور مکی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جو مکہ میں ایمان لے کے آئے، جن کے بارے میں کعبہ کہتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ ایک طرف تو سیدھے ہاتھ والے ہیں جو لوگ نیک ہیں، مومن ہیں، اسلام لے کے آئے، اور ایک طرف وہ ہیں جو الٹے ہاتھ والے ہیں جن کے اعمال بہت برے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے جہنم اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کے سامنے لے آئیں گے. استغفر اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سابقون الاولون ہے، سب سے آگے کی جماعت جو میرے سب سے زیادہ مقرب ہے، اور اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو
ہجرت سے پہلے مکہ شریف کے پیریڈ میں جو لوگ ایمان لے کے آئے ان کو سابقون الاولون کہتے ہیں، صحابہ میں بھی. اور قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ بعد میں ایمان لانے والوں کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے پاس سب کے لیے بہت بڑے اجر ہیں، لیکن ان پہلے والوں کی اور ہی قدر ہے. اسی طرح جب ہم سیرت کی بکس پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکی پیریڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت مشکل پیریڈ تھا. اب اگر ہم آج کی نظر سے دیکھیں کہ آج ہمیں لگتا ہے کہ شریعت کو فالو کرنا بڑا مشکل کام ہے اور شاید دین شروع میں بہت آسان تھا، تو مکی پیریڈ کو غور کریں تو مکی پیریڈ میں when did the five prayers come down? They were revealed very late. مکی دور میں جو 5 ہم پہ نمازیں فرض ہوئی بہت زیادہ مکی پیریڈ کے اینڈ کی بات ہے، اور انیشلی تو صحابہ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے. اسی طرح وہ سب کچھ جس کو آج ہم ایک اسلامک لا کہتے ہیں، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، یہ سب میجورٹی تو مدینہ شریف میں آیا، اور بہت کم ایسی چیزیں کم قوانین ہیں جو ٹورڈز دی ویری اینڈ مکی پیریڈ کے بالکل اینڈ میں ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے جو قوانین ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو زکوٰۃ ہے، حج کا فرض ہونا، حجاب مکہ پیریڈ میں مکن پیریڈ میں تو بھی حجاب آیا ہی نہیں تھا، نہ شراب کے اوپر حتمی حرام ہونے کی آیات آئی تھی، نہ ابھی وراثت کے قوانین آئے، ابھی روزے فرض نہیں ہوئے، حج، زکوٰۃ، حرام حلال فوڈ، قربانی، یہ چیزیں ابھی سارے فرائض، یہ بھی لاز اترے ہی نہیں. تو پھر ایسی کیا چیز ہے جو مکن پیریڈ کو اتنا امیزنگ بناتا؟ کیونکہ دس واز دیٹ پیریڈ، مکہ والا وہ زمانہ تھا جب ایمان ان اٹ سیلف لانا بہت بڑا جہاد تھا. ابھی جہاد فرض نہیں ہوا، جہاد مدینہ شریف میں آ کے پراپر جنگیں لڑی گئی، اور مکن پیریڈ میں تو ریٹیلیٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اتنا سخت ٹائم تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ رخصت دے رہے ہیں کہ اگر اس وقت جو اتنی سختی کا اور اتنی زیادتیوں کا جو دور مسلمانوں پہ مکہ میں گزر ہے، اگر اس میں کسی کو اتنی تکلیف دی جائے اور مجبور کیا جائے کہ وہ کوئی نازیبہ الفاظ کفار کے کہنے پہ کہہ دے اور اس کے دل میں بغاوت نہ ہو، اس کا دل ایمان پہ مضبوط ہو، تو اللہ معاف کر دے گا. اس رخصت کے موقع پر بھی وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو بن جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس ظلم و ستم کے دور میں پھر وہ قرآن کی آیات لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے اور دین کے داعی بنے، اور جا کے لوگوں کو کھلی اور خفیہ دعوت دیتے تھے اور حق کی بات کرتے تھے. تو اگر صرف ہم حضرت بلال کو امیجن کر لیں کہ کل تک آپ ایک غلام ہیں اور آپ کا جانوروں سے بدتر غلاموں کی مکہ میں حالت تھی، کوئی کسی کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں تھی. جانور کی زندگی کی ویلیو کفار مکہ کے نزدیک زیادہ تھی بنسبت غلام کے. اور غلام تو جس کو آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں، کل تک ایک ایسی ہستی تھی جن کو کوئی ویلیو جن کی معاشرے میں نہیں تھی، اور وہ ایمان لے آتے ہیں اور پھر ان کے اوپر انتہائی ظلم کیا جاتا ہے. اور وہ غلام جو کبھی مالک کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتا، وہ نہ صرف آج اس کے مرضی کے خلاف ایک نئے دین پر ایمان لے آیا، بلکہ وہ اتنی شدید تکالیف برداشت کرنے کے باوجود ہی از انبریکیبل. اور پھر حضرت ابو بکر ان کو خرید کے آزاد کر دیتے ہیں. لیکن کفار مکہ کے وہ جو سردار تھے مکہ کے، ان کی نظر میں چاہے وہ فری مین تھے، بٹ ایک وہ حبشی تھے، سیکنڈ کل تک وہ ان کے غلام تھے، ان کی نظر میں وہ ان کی فریڈم مینٹ نتھنگ. اور وہ ذات جو کل تک کسی کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتی، آج وہ اتنے مکرم اور معزز اور اتنے دلیر ہو گئے ہیں، اور اتنے ایک استقامت کے ساتھ اور اتنی خوبصورت ایک گریس کے ساتھ وہ اس وقت مکہ میں آیات حق پڑھ رہے ہیں. جسٹ امیجن کہ وہ انہی سرداروں کے سامنے وہ ان کو آخرت کی آیات سنا رہے ہیں کہ تم لوگ جو اس دنیا میں مال جمع کرتے ہو اور ظلم کرتے ہو، ان بتوں کے سامنے جھکتے ہو،
قیامت کے دن تم لوگ رسوا ہو گئے اور جہنم میں تم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اللہ قیامت کے دن ایسے جو کذاب ہیں اور جو ایسے آیات حق کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گفتگو بھی نہیں کریں گے, ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائیں گے. اور یہ وہ الفاظ ہیں جو کفار ابھی ان میں ایمان رکھتے ہی نہیں, مانتے ہی نہیں ان کو. تو جسٹ امیجن کہ کتنی وہ نفرت اور کتنا خطرہ انہوں نے فیس کیا, اور وہ پھر بھی اتنے کاملی اللہ کا کلام سنا رہے. تو یہی وہ ریزن ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ بن گئے, اور سارے صحابہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ بھی اللہ سے راضی ہے. تو ان کنتم صادقین میں ہمارے لیے میسج ہے کہ جب ہم اسلام لے کے آتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کریں, اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن بنائیں, کیونکہ ایز اے مسلم یہ ہماری جو فرائض ان میں سے ایک ہے کہ ہم اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے ہم لوگوں کو قرآن حکیم کی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی تفسیر بن کے دکھائیں. نیکسٹ آیت 26, کل انما العلم عند اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بے شک علم اللہ کے پاس ہے, وہ انما اور بے شک یہ کہ انا نذیر و مبین, میں بہت واضح نذیر لے کے آیا ہوں, میں واضح طور پہ وارن کرنے والا ہوں. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ پچھلی آیت میں انہوں نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی. اگر آپ سچے ہیں تو وہ جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے عذاب کا اور ملائکہ کا اور قیامت کا, تو وہ ہمیں دکھائیں. اس کے جواب میں ورڈز اس طرح کے آنے چاہیے تھے, کل انما العلم ہو یہاں پہ اشارہ ہے قیامت کی طرف کہ علم اس قیامت کا اللہ کے پاس ہے, ایسا نہیں کہا گیا. یہاں پہ کہا گیا ہے انما العلم, کل علم جو ہے, جو علم کی جو ٹوٹل ڈومینین ہے وہ اللہ کے پاس ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ ذاتی طور پر علم سارے کا سارا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں, جتنا چاہے عطا فرماتے ہیں. ملائکہ, رسل, انبیاء اور تمام مخلوق کا جو علم ہے یہ عطائی ہے. اور پھر مخلوق میں عطائی طور پہ جو سب سے زیادہ علم, کامل علم دیا گیا مخلوق میں کسی بھی ہستی کو, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اور دوسری بات یہ بھی غور کرنے والی ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, تو اب ان کا اگر رپلائی ہو رہا ہوتا ہے تو پھر آتا فَقُلْ, بس آپ جواب دے دیں ان کو. لیکن یہاں پہ آ رہا ہے صرف کل کہا جا رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ڈونٹ ایون ڈگنیفائی دیئر موکنگ ود اے ریپلائی, کہ آپ ان کے اس مذاق کی طرف توجہ بھی نہ دیں. اس کا تو جواب کوئی بنتا ہی نہیں ہے, وہ ایک بیوقوفانہ سوال ہے, اس کو آپ ڈگنیفائی نہ کریں, اس کو آپ اتنی عزت ہی نہ دیں کہ ہم اس کو جواب دیں. آپ جو لوگ سننا چاہتے ہیں, جو ہدایت کو سننے والے ہیں, ان کو یہ حق کی بات پہنچا دیں کہ یہ ایک لا ہے, یونیورسل فیکٹ ہے. انما العلم عند اللہ, علم سارے کا سارا ذاتی طور پہ صرف اللہ کی ڈومین ہے, اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا, کوئی رسول, کوئی ملائکہ, نو بڈی. عربی کا ایک قاعدہ ہے, ورڈز آتے ہیں حاصرہ کے طور پہ. جو ورڈز حاصرہ ہوتے ہیں وہ جس ہستی کے بارے میں ہو, وہ جو بھی بات کی جا رہی ہوتی ہے اس میں پھر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. جس طرح سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب جو کا ہے یہ حاصرہ ہے کہ اس چیز میں اللہ کی بندگی میں اور اس سے مدد مانگنے اور جو ہم سوال کرتے ہیں یہ اللہ کی ذات کے ارد گرد یہ حاصرہ ہے, اس ڈومین میں اور کوئی شریک نہیں ہو سکتا. تو یہ جو بھی ہم آیت پڑھیں اس میں انما حاصرہ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ صرف اور صرف یہ جو اگلی ہستی ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے, اس میں اور کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ انما جو ہے وہ علم کے اوپر حاصر ہے
صرف اللہ کے لیے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ علم کی ڈومین میں کوئی بھی نہیں ہے. اور اگلا جو حاصل ہے انما انا نذیر مبین, نذیر مبین جو اللہ تعالیٰ کے خاتم النبیین, نور اول, سید المرسلین ہیں, نذیر مبین پہ حاصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سو اٹس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور الہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہاں پہ جو ہمیں اس آیت سے جو ہمیں 2-3 میسیجز ملتے ہیں. پہلے تو یہ کہ ہمیں اس بات کا اپنے دماغ میں ویری کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جب قرآن پاک کمپلیٹ ہوا, اللہ کا جو حق ہے اور جو کلام پاک ہے وہ جب کمپلیٹ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن کامل کر دیا گیا, کچھ چھوڑا نہیں گیا تمہارے دین میں سے تمہارے لیے. تو قرآن حکیم میں جو خالق کائنات کا جو آج ہمیں پیدا کرنے والا نہیں ہے کہ ایک دم سے اللہ تعالیٰ کو انسان کا خیال ہے آج پیدا کر دیا تو اتنی جلدی میں پیدا کر دیا, نعوذ باللہ, کس کی ضرورت کی بہت سی چیزوں کو بھول گیا. ایک اللہ کے امر میں اور اللہ کے علم میں سب کچھ آلریڈی موجود تھا, ہے, ہم ہمیشہ سے اس کے علم میں تھے, اسی لیے ہم ہمیشہ سے ہیں, اور ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ایک ابدی زندگی میں چلیں گے, ہمیشہ رہیں گے ایز اے مخلوق. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جو اس نے ہم پہ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے میرے علم میں جو میں نے مخلوق بنائی اس کے لیے جو کچھ ہدایت تھی, کامل ہدایت, کیونکہ قرآن کیا ہے, ھدی للمتقین, ھدی للمحسنین, یہ ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو جو کلی ہدایت اس دنیا میں اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو چاہیے ہو سکتی ہے کسی بھی زمانے میں نے وہ کامل طور پہ تمہارے لیے اتار دیا. کوئی چیز قرآن پاک میں ایسی نہیں ہے جو نعوذ باللہ مس ہو گئی ہو. یہ ہمارا فیتھ ہے, یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے, لازمی جزو ہے. تو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ قرآن پاک میں ایسی کوئی چیز نہیں جو مس ہو گئی, نہ ہی قرآن پاک میں کوئی ریپیٹیشن ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ there is nothing redundant in قرآن پاک. کوئی چیز ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں اس میں بیان کر دی. ہر آیت کا, ہر ورڈ کا کے اندر ایک جہان ہے معرفت کا اور حق کا. اور ہمیں ایسے لگتا ہے کچھ آیات ریپیٹ ہو رہی ہیں, لیکن جو لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والے ان کو پتہ ہے ہر آیت یونیک ہے اور اس کے اندر ایک پورا معنی کا ایک سمندر ہے. جس طرح سورہ رحمان کے اندر ہم جب ترجمہ پڑھتے ہیں اور ہم جب سورہ رحمان کو پڑھتے ہیں ہمیں لگتا ہے ایک آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو لوگ قرآن کو سمجھنے والے ہیں سبحان اللہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا بالکل یونیک مطلب ہے. وہ 100% ایک دوسرے سے مختلف ہے, ان کے اندر ایک بالکل نئے مفہوم ہے. اسی طرح سیکنڈ بات ہے کہ جو چیزیں قرآن پاک میں ان کی طرف صرف اشارہ کیا گیا تو ان کی تفاسیر جو اللہ کے علم میں جو انسان کے لیے امپورٹنٹ تھی, تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کی ایکسپلینیشن ہمیں ملتی ہے. جس طرح نماز کا حکم آیا اس کو کیسے پڑھنا ہے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. تو جس طرح قرآن حکیم کامل ہے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کامل ہے, کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی. دین کو پرفیکٹ کیا گیا قرآن کی صورت میں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. تیسری بات, اگر کوئی ایسی چیز تھی جو ہمارے لیے ضروری ہوتی اور وہ اسمارٹ کوشچن ہوتا تو صحابہ وہ ضرور پوچھ لیتے. ہمیں لگتا ہے ہم آج بہت زیادہ اسمارٹ ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ علم آ گیا, لیکن ہم میں سے کوئی بھی عقل والا نہیں ہے. کم ہی لوگ ہیں جو عقل والے ہیں. صحابہ سے زیادہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو صحابہ اس لیے کہتے ہیں, وہ اصحاب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی فضیلت امت کے اوپر حتمی ہے, ہمارا ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ جو عربی مبین کو سمجھنے والے تھے
اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ ضرور پوچھ لیتا. جیسے آج کل بہت سے لوگ اس طرح کے اسٹوپڈ کوسچنز کرتے ہیں. سورہ کہف پڑھتے ہوئے آج جمعہ کا بھی دن ہے کہ اس سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ ایک ڈاگی تھا, اس کی بریڈ کیا تھی, اس کا رنگ کیا تھا, اس کے اوپر پورے تھیسز لکھے جاتے ہیں اور لوگ اس کے اوپر پوری ٹاکس منعقد کرتے ہیں. سورہ یوسف کے واقعے میں چلے جائیں تو عزیز مصر کی وائف کے بارے میں ایک ان کی ایج کیا تھی, ڈڈ شی گیٹ میرڈ, واز شی پریٹی ایٹسیٹرا. دیر سو مینی عجیب و غریب سے سوالات جن پہ آج مسلمان جن کے پیچھے لگ گئے ہیں. کفار مکہ کے جو ویسٹرنرز ہیں وہ تو اس طرح کے سوال کرتے ہی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے اندر بھی بہت ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ چیزیں جو ہمارے لیے ضروری نہیں ہیں, ضروری ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کر دیتے یا پھر صحابہ پوچھ لیتے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں افلا تعقلون, کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو, عقل نہیں استعمال کرتے؟ کیوں جو یہ میں نے فیکلٹیز دی ہیں, سماعت, بصارت, قلب, ان کو یوز نہیں کرتے جیسے میں نے انٹینڈ کیا ہے فار یو ٹو یوز دم. تو یہ دماغ میں باتیں رکھتے ہوئے ہمارے لیے اس آیت میں کل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین, پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ذات پاک کے ذریعے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جب بھی وین ایور فیس ود اے اسٹوپڈ کوسچن, کوئی آپ سے عجیب و غریب لو بات کرے, کوئی آپ سے قرآن حق مطلب سیکھنے کے بجائے صرف بحث کرنے کے لیے سوال پوچھے, خاص طور پہ جو دین کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں کوئی ایسا سوال کرے تو ان کو انگیج نہیں کرنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کل انما, یہ نہیں کہا گیا فاقل پھر ان کے اسٹوپڈ سوال کا جواب آپ دے دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی شان نہیں ہے, رہنے دیں ان کو ان کی عجیب و غریب باتوں میں, آپ حق پہنچا دیں. حق یہ کہ اللہ کے پاس سارا علم ہے تو ایک تو ہمارے لیے یہ میسج ہے, وی ڈونٹ ہیو ٹو انگیج ایوری ون ان وٹ ایور دے آر. سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ جو انما العلم عند اللہ یہ گائیڈنگ پرنسپل ہے ہمارے لیے. آج کل ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں پہ انفارمیشن بہت عام ہے, ہر انسان عالم بن گیا. پہلے لوگ اس بات پہ نہ صرف یقین رکھتے تھے, بولتے تھے واللہ عالم, اللہ زیادہ جانتا ہے. صحابہ بھی فرماتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی کوشچن فرمائیں کہ تم بتاؤ کہ پھر فلاں چیز کیسے ہے, تو صحابہ فوراً, حالانکہ اس میں باب العلم بیٹھے ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باب العلم ہے, میں مدینہ العلم ہوں اور یہ میرے یہ باب العلم ہے, حضرت علی مولا علی, تو انہوں نے کبھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ جی میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا اللہ اور اللہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے. تو اس طرح ہم کہہ دیتے ہیں, پہلے لوگ کہتے تھے واللہ عالم, اب لوگ میرے خیال میں اس چیز کے اوپر یہ چیز دماغوں سے ہی نکل گئی ہے کہ اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے, نعوذ باللہ. اور اب تو فارمیلٹی میں بھی ہم ایسی بات نہیں کہتے زبان سے, کیونکہ اب ہمارے ہاتھوں میں ایسے گیجٹس ہیں, گوگل آ گیا, ہمیں لگتا ہے ہمارے ہاتھ کے اوپر ہر انفارمیشن ہے. کوئی سوال آتا ہے ہم بجائے مانے جی ہمیں نہیں پتا یا ہم کسی صاحب علم سے پوچھیں, ہم ایک دم گوگل کرتے ہیں اور ہر طرح کی الٹی سیدھی انفارمیشن ہمارے پاس ہے اور ہمیں لگتا ہے وی نو ایوری تھنگ. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو بہت کم علم دیا گیا اور انسان اللہ کے علم جو اللہ تعالیٰ نے علم نافع عطا کیا اس کے علاوہ انسان بہت جاہل ہے. چاہے انسان کتنا ہی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو جائے اور ہمیں لگے کہ ہمیں بڑا ہم بہت ایڈوانس ایج میں رہتے ہیں, انفارمیشن ایج میں رہتے ہیں, ہم کچھ نہیں ہیں ہدایت کے سامنے. تو ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا سوال آئے تو خاموش رہو, کالو سلامن, ان کو آگے سے سلام کر دو. تمہیں خود نہیں پتا تو قرآن حکیم کی طرف آؤ, کیونکہ علم سارا اللہ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عطا کے طور پہ جو وارننگ ہے, جو پھر ہمیں حق ہم تک پہنچا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا. تو جب
جب ہمیں کوئی ایسی بات کہی جائے تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ نہیں, ہمیں نہیں سب کچھ پتا. لیٹس گو ٹو قرآن حکیم اینڈ لیٹس گو ٹو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سورس ہیں, سورس پہ جا کے حق بات معلوم کریں. ایک اور بات یہ کہ اگر ہمارے لیے, انسان کے لیے کوئی چیز نافع ہوتی تو العلیم الحکیم اس کو ضرور قرآن پاک میں الیبوریٹ کر دیتا. قرآن پاک میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ کھول کے بیان کی ہیں. وہ ہماری معاشرت سے ریلیٹڈ ہیں, ہماری زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہیں, اور ہمیں ان کے اوپر کما کا ایمان بھی لانا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے. صحابہ نے فرمایا سمعنا, ہم نے سنا, وہ اطعنا, اور ہم نے اطاعت کی, ہم نے سوال نہیں کیا. مطلب دس واز دیئر فضیلت, اور یہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں ان کو قرب ادا کرنے والی چیز تھی, سمعنا و اطعنا. تو قرآن پاک میں بہت سے ایسی آیات ہیں جو متشابہات ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ متشابہات جو آیات ہیں, کچھ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صرف اشارہ کیا, اپنے عرش کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے, اپنی کرسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا, تقدیر کی طرف بات کیا. یہ وہ چیزیں جن کے اوپر سمعنا و اطعنا جتنا بتایا گیا اس کے ساتھ ایمان لانا, یہی ہمارے ایمان کی سلامتی کو انشور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہوگی وہ عنایت کے پیچھے, ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں گے جن کی ڈیٹیل اللہ نے نہیں دی. اور جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے یہ جتنا اللہ نے ہمیں بتایا اس پر ہمارا ایمان ہے, اور یہ جو ہمیں احکامات دیے گئے ان کے اوپر ہم زندگی گزاریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگنا چاہیے, اور ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ڈونٹ بگن, وی ڈونٹ ہیو ٹو نو ایوری تھنگ. ہمیں جو یہ اللہ تعالیٰ نے فیکلٹیز دی ہیں, سننے کی, سمجھنے کی, عقل استعمال کرنے کی, بصیرت عطا کی, حکمت عطا کی, یہ سب اس لیے تاکہ کہ ہر انسان کیوریوس ہوتا ہے. اور قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی ایم اگینسٹ کیوریوسٹی, انسان میں کیوریوسٹی نہیں ہونی چاہیے. کیوریوسٹی ہوگی تو وہ مختلف آیات کو اوپر غور و فکر کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کیوریوسٹی ٹھیک ہے, پوائنٹ لیس کیوریوسٹی جس سے تمہارا کوئی لین دین جن چیزوں سے نہیں, ان کے بارے میں ان میں گھسنا یہ یہودیوں کا کام تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا قربانی کرو گائے کی, انہوں نے قرآن پاک پورے وہ سارے سوالات اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کے لیے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے اسٹوپڈ سوال اپنے آپ کو مشکل نہ مت ڈالنا. انہوں نے پوچھا رنگ کیا ہوگا, نہیں ہمیں مزید اس کے بارے میں بتائیں, ہم تو شک میں پڑھ رہے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اللہ نے حکم دے دیا قربانی کرو, آپ کسی بھی چیز کی آسانی کرنے کے لیے بہترین جو آپ کو لگتا ہے, آپ کے دل میں اگر اطاعت کرنے کا ایلیمنٹ ہے تو آپ کو جو بہترین لگتی ہے آپ قربان کر رہے ہیں. تو دس واز دیئر وے. تو یہ جو پوائنٹ لیس کیوریوسٹی ہے قرآن اس کے اگینسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو میں نے فیکلٹیز دی ہیں ان کو استعمال کرو اور اپنی کیوریوسٹی کو ٹرین کرو کہ وہ اس چیز کی جو تمہارے فائدے کی اس کے اوپر وہ غور و فکر کرے. پھر آج کل ایک اور ہمیں جو پرابلم فیس کرتے ہیں ہم یہ کہ بیکاز وی لیو ان دا انفارمیشن ایج. تو جو قرآن پاک ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے کہ انفارمیشن ہی سب کچھ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھوں تم قیامت کے دن کتنے علم کے ساتھ آتے ہو. بالکل بھی یہ نہیں کہا. ہم نے اسی صورت کے سیکنڈ آیت میں پڑھا اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے زندگی اور موت کیوں پیدا کی, یبلوکم ایکم احسن عملا, کون ہے تم میں سے جو احسن عمل کرے. عمل کی بات ہو رہی ہے. ہم سے قبر میں بھی جو سوالات کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ جتنا علم تمہارے پاس تھا اس پہ سے کتنے پہ عمل کیا. یہ سوال ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ علم وہ والا حاصل کرو جس پہ عمل کر سکو, جو تمہاری زندگی کے لیے با مقصد ہو. جسٹ فار دا سیک آف ہیونگ انفارمیشن. بس میرے پاس بہت علم ہونا چاہیے, میرے موبائل کے اندر دنیا جہاں کے ایپس ہوئیں, میرے پاس دنیا جہاں کے بکس ڈاؤن لوڈ ہو جائیں, لوگ مجھ سے سوال کریں میرے پاس جواب ہو. لوگوں کے لیے آپ کے پاس جواب ہے کہ آپ خود اس چیز پہ عمل کر سکتے ہیں. آج ہمارا انفارچونیٹلی ایجوکیشنل سسٹم بھی ایسا ہو گیا کہ ہم کتنے ایسے, اگر ہم غور کریں تو کتنی ایسی ڈگریز اور کتنے ایسے ہمارے یہاں ایجوکیشن کے ایونیوز ہیں جو بے مقصد ہیں, جن کا ایک انسان کے اچھے زندگی گزارنے کے اندر کوئی پرپز نہیں ہے. اس کو ہم آوارہ علم کہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے لینس سے ہٹ کے جو بھی چیز ہے وہ آوارہ علم ہے, جس کا ریفرنس پوائنٹ اللہ تعالیٰ
اور اس کی کتاب اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو چیز آخرت کی طرف آپ کو نہیں لے کے جاتی، یہ سب ایملیس ہے، پرپز لیس ہے، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے آن یور لائف. تو یہ جو اتنی ساری آج انفارمیشن ہے، یہ صرف ایک انفارمیشن ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا علم حاصل تم نہ کرو، یہ تمہیں نہیں کہا جا رہا. کہا یہ جا رہا ہے کہ قرآن حکیم اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو، اور یہ جو اللہ نے تمہارے ارد گرد آیات ان گوگل کی انفارمیشن سے بہتر ہے، یہ جو تمہارے ارد گرد آیات ہیں کھول کے بیان کر دی ہیں. آسمان زمین تمہاری اپنی تخلیق، لوگوں کے معاملات، زمین اور آسمان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے مردہ زمین اللہ زندہ کرتا ہے، کیسے چاند آتا ہے، کیسے سمندروں میں ویوز آتی ہیں، مدوجزر ہوتے ہیں، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ ہر مہینے سمندروں کی صفائی کر دیتے ہیں، اور کیسے آسمان پہ ایک نظام چل رہا ہے، اور زمین پہ اللہ تعالیٰ کے کیا قوانین ہیں. ان میں غور و فکر کرو. کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے. نالج اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ آپ نے کیا اس میں سے بینیفیشل چیز اپنے لیے اخذ کی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کتنا عمل کیا، کتنا وہ علم حاصل کیا جس پہ تم نے عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو کیا. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور ایک کوشچن بہت سے لوگ آج کل سوال کرتے ہیں کہ جی اگر نعوذ باللہ، حق بھی یہ ہے کہ قرآن ٹائم لیس اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. کلام اللہ ہے، بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس، مکان اور زمان سے اوپر کی چیز ہے، چیز نہیں مطلب کلام ہے. تو اللہ لوگ کوشچن کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹائم لیس ہے تو پھر آج کل کے زمانے میں فلاں ڈسکوریز ہو گئی، قرآن پاک نے ان چیزوں کے بارے میں کیوں نہیں بات کی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم ہدایت ہے، یہ دین ہے، یہ ایک زندگی گزارنے کا کوڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ کسی سائنٹسٹ یا باٹنسٹ یا فزسسٹ یا ڈاکٹر کی کیوریوسٹی کا جواب دینے کے لیے نہیں آیا، یہ انسان پہ ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے آیا. سو لوگ جو ایسے کوشچن کرتے ہیں، اگین دیز آر اسٹوپڈ کوشچنس، وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈیل ود دم. اللہ تعالیٰ میں علم نافع عطا فرمائے، اور پھر اس علم جتنا ہمارے پاس علم ہے اس کے اوپر ہمیں کما حق کا وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بامقصد زندگیاں گزارنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے کہ ہمارا کردار اور ہمارا عمل اور ہمارا اخلاق، وہ جو ہمارے دل میں ایمان ہے، اس کی صحیح عکاسی کرے، اور ہم کل کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں. کیونکہ یہ بات آج ہم بھول گئے ہیں، لیکن صحابہ اس بات پہ خوف سے راتوں کو سو نہیں سکتے تھے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ چیز نہایت بری لگتی ہے. بہت سخت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چیز بہت بری لگتی ہے، انسان اس چیز کا کریڈٹ لے جو اس نے کیا نہ ہوئے. تو آج کتنے ہم لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اوہو یہ بہت نیک لوگ ہیں جی، اور اگر ایسا انسان جس کے بارے میں لوگ اتنی خوش فہمی رکھتے ہیں، اور وہ جب مرتا ہے تو پھر ملائکہ اس کو پوک کرتے ہیں اس کی روح کو، کہ یہ جو جب وہ مرتا ہے اور اس کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کے لیے بڑے بڑے اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ملائکہ اس کو پوک کرتے ہیں کہ کیا واقعی تم نے اتنی اچھی زندگی گزاری تھی، یعنی کہ یہ تو تم نے اپنے پر لبادہ اڑا ہوا تھا، جو تمہارے پاس علم تھا تم نے اس سے عمل تو کبھی نہیں کیا. تو حضرت ابو بکر کی ایک دعا ہے، مجھے اس کے عربی الفاظ تو یاد نہیں، مفہوم یاد ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جو یہ میرے بارے میں سوچتے ہیں اس سے بہت زیادہ مجھے اچھا بنا، اور جو یہ میرے بارے میں الفاظ ایسے ہیں کہ جو یہ میرے بارے میں ظن رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں میں اصل میں کیسا ہوں، بٹ جو یہ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھا مجھے بنا کہ میں کل کو آپ کی بارگاہ میں سرخ ہوں. سیکنڈ، انہوں نے فرمایا کہ دعا وہ یہ کرتے تھے کہ اللہ مجھے جو ان کو میرے بارے میں نہیں پتا اس پہ مجھے بخش دے، یعنی کہ یہ تو جو یہ میرے بارے میں کہتے ہیں وہ تو مجھے پتہ نہیں مجھ میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی گندگی کا پتہ ہے فار اے فیکٹ مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی زندگی بھر، جو آپ نے، کیونکہ آپ ستار العیوب ہیں، آپ نے میری ستر پوشی فرمائی، ان کو کبھی دکھایا نہیں. میرے رب جو دنیا کے سامنے میرا پردہ رکھا وہ میرے گناہوں کو بخش دیں، اور قیامت کے دن مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں جو یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھ سے سوال جواب مت کیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا اچھا مسلمان اور ایسا اچھا مومن بنائے
اور حضرت ابوبکر کی سب سے پیاری بات آپ دیکھیں کہ ان کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان میں آپ کو میجورٹی آف دا ٹائم حضرت عمر یا باقی صحابہ ملیں گے کہ ہم ابو بکر صدیق کے پیچھے جاتے ہوتے تھے دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا چھپ چھپ کے نیکیاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ نیکیاں چھپ چھپ کے کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے، کہ لوگ کوئی ایسی بات میرے بارے میں نہ کہہ دیں، مجھے اتنا بڑھا چڑھا کے نہ بیان کریں کہ مجھ میں ریا ہے، یا کوئی ایسی بات کریں جو مجھ میں ہو نہ ہو پھر مجھے کل کو جواب دینا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بامقصد زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ حضرت جوزی کا کال ہے کہ جب لوگ تمہارے بارے میں کوئی بہت پیاری بات کہتے ہیں، تمہارے اندر کوئی تمہارے کردار کا حسن دیکھتے ہیں، تو بیسیکلی وہ تمہارا حسن ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس ستار العیوب نے جو تمہارے اوپر ایک خوبصورت تمہارے اعمال پہ پردہ ڈالتے ہیں، اس پردے کی بیوٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک علم سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور نذیر و مبین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں سراپا ہدایت اور سراپا نور اور سراپا خیر و عافیت بنائے تمام امت کے لیے، تمام مخلوق کے لیے، تاکہ جب کل ہم رسول پاک کی بارگاہ میں جائیں تو ہم شرمندہ نہ ہوں، ہم وہاں پہ سرخرو ہو سکیں، اور شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مودت اہل بیت اطہار اللہ کی رضاؤں کے ساتھ ہمیں عطا اور نصیب ہو، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔